بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک دوسرا قصص الانبیاء سے قصہ شروع کرتے ہیں جو کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ایس کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ ابن عساکر کے مطابق حضرت ایوب کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اس طرح آپ حضرت لوط کے نواسے ہوئے۔ حضرت ایوب سے متعلق معلومات کے ذرائع قرآن کریم، تورات یا پھر وہ اقتباسات ہیں جو عرب مورخین نے قدیم تاریخ سے اخذ کر کے تحریر کیے ہیں۔ حضرت ایوب سے متعلق سب سے قدیم شہادت ایک صحیفے میں ملتی ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے۔ صحیفہ سفر ایوب سب سے قدیم صحیفہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سرزمین اوس کے رہنے والے تھے، نہایت سچے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، برائیوں سے دور رہنے والے کامل انسان تھے، ہر وقت یاد الہی میں مشہور اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے۔ آپ نہایت امیر کبیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، جائیداد، شاندار محلات، نوکر چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر 4 سورہ مبارکہ میں آیا ہے: سورۃ النساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء اور سورہ صاد۔ سورۃ نساء اور سورہ انعام میں دیگر انبیاء کرام کے ساتھ حضرت ایوب کا نام مذکور ہے، جبکہ سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں آپ پر آنے والی سخت ترین آزمائشوں، مصائب و آلام اور ان پر صبر و شکر، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعام کا ذکر ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب کا زمانہ حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا، یعنی تقریباً 1300 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان۔ آپ کی اہلیہ کے نام پر مورخین میں اختلاف ہے۔ کسی نے ان کا نام لیہ بنت میشا ابن یوسف لکھا ہے تو کسی نے رحمت بنت افراہیم ابن یوسف۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت ایوب کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں، جو سب آپ پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ روایت کے مطابق آپ کے تقریباً 27 بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت، زمین و جائیداد، مویشی، غلام اور اولاد عطا فرمائی تھی۔ پھر جب آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لیں۔ انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور کوئی عضو صحیح سالم باقی نہ رہا سوائے دل اور زبان کے۔ ان تمام مصیبتوں، مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ نہایت صابر و شاکر ثابت ہوئے۔ اللہ عز و جل سے ثواب کی آس لگائے بیٹھے رہتے، دن اور رات اس کا ذکر کرتے رہتے۔ آپ کے پورے جسم میں بڑے بڑے پھوڑے ہو گئے اور ایسے کیڑے بھی پڑ گئے، کوئی ساتھ نہ بیٹھتا تھا۔ یہاں کیڑے کی بات پہ تھوڑا اختلاف بھی ہے کہ ان کے جسم پر دانے تھے اور ان میں کیڑے نہیں پڑے تھے۔ بہرحال واللہ عالم۔ دوست احباب بھی وحشت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو شہر سے باہر ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا۔ لوگوں کا آپ سے ملنا جلنا بند ہو گیا اور کوئی بھی غم خوار نہ رہا سوائے بیوی کے، جو ان کا بے حد خیال رکھتیں اور ان کی خدمت میں لگی رہتیں۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب کا گوشت تک جسم سے جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھاتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب سے کہا، اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئیں اور خدمت جاری رکھی۔
حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ حضرت ایوب پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں ہوئیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئیں، اور فرمایا کہ آدمی آزمائش میں اپنے دین کے بقدر مبتلا ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت ایوب کے دو بھائی تھے، ایک دن آپ سے ملنے آئے تو بھوک کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے، پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہ ہوئی ہوگی۔ آپ نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے، یعنی تکلیف ہو رہی ہے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 83-84۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو تکلیف دی ہے اور بہت سخت تکلیف ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ سورہ صاد آیت نمبر 41-42۔ شیطان طبیب کے بھیس میں آیا۔ حضرت مفتی محمد شفیع نے سورہ صاد کی آیت سے 41 سے 44 تک کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور آزار پہنچایا ہے، اور یہ رنج و آزار بعض مفسرین کے مطابق وہ ہے جو امام احمد نے کتاب الزاہد میں ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا، اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ یعنی وہ یہ چاہتا تھا کہ شفا اس کی جانب منسوب کی جائے۔ بیوی نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس، وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دے تو میں تجھ کو 100 کوڑے ماروں گا۔ آپ کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہیں، گو تاویل سے شرک نہ ہو۔ اگرچہ حضرت ایوب ازالہ مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعے کے بعد اور زیادہ عاجزی سے دعا کی، پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے لیے نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا، یعنی اس سے غسل کرو اور پیو بھی۔ چنانچہ نہائے اور پانی بھی پیا اور بالکل اچھے ہو گئے، اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر اور بھی دیے اپنی رحمت خاص کے سبب سے اور اہل عقل کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے۔ یعنی اہل عقل یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صابرین کو کیسی جزا دیتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا، مگر چونکہ بیوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں ہوا تھا، صرف انہوں نے وہ پیغام پہنچایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے ایوب، تم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا لے لو جس میں 100
سینکیں ہوں، یعنی جیسے باریک تیلیاں ہوتی ہیں، اس سے اپنی بیوی کو مار لو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آگے ایوب علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ بے شک ہم نے ان کو بڑا صابر پایا، اچھے بندے تھے کہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرتے تھے۔ معرف القرآن سے بعض حضرات نے شیطان کے رنج و ایذا پہنچانے کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب کی بہت تعریف کی، جس پر شیطان کو سخت حسد ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال و اولاد پر ایسا تسلط عطا فرما کہ جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں سو کروں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دے دیا گیا اور اس نے آپ کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ لیکن محقق مفسرین نے اس قصے کی تردید بھی کی ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ اس نے آپ کو بیمار کر دیا ہو۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی یہ تشریح کی ہے کہ بیماری کی حالت میں شیطان حضرت ایوب کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالا کرتا تھا، جس سے آپ کو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی قسط میں۔